لله وكفى سلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم دین کے 3 درجے ہیں جن کو طے کر کے انسان اللہ تعالیٰ کا مقرب بنتا ہے۔ پہلا درجہ علم کا حاصل کرنا، علم ایک نور ہے جس سے کہ انسان اپنی زندگی گزارنے کی رہنمائی حاصل کرتا ہے۔ اگر علم ہی نہیں تو انسان عمل کیسے کر سکتا ہے؟ تو یہ بنیاد ہے۔ اسی لیے نبی اسلام نے ارشاد فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم کا طلب کرنا، حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ ضروریات دین کا حاصل کرنا تو ہر ایک پر لازم ہے، اس کی تفصیلات کا حاصل کرنا یہ فرض کفایہ ہے۔ کچھ ایسے بھی لوگ ہوں گے جو علم کی تفصیلات کو بھی جانیں گے، ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے۔ رہ گئی بات میرے اور آپ جیسے عوام الناس کی، تو ہمیں ضروریات دین کا پتہ ہونا ضروری ہے۔ فرض کا علم حاصل کرنا بھی فرض ہے، واجبات کا علم حاصل کرنا بھی واجب ہے، سنن کا علم حاصل کرنا بھی سنت ہے۔ تو یہ علوم ضروری ہیں۔ لیکن فقط علم حاصل کرنے سے کام نہیں بنتا۔ اگر نمٹ علم پر مغفرت ہوتی تو شیطان کی مغفرت ہو چکی ہوتی۔ اس کے پاس علم ہے لیکن عمل میں کوتاہی کر گیا۔ تو علم پر عمل کرنا یہ دوسرا درجہ ہے۔ اس لیے جو انسان اپنے علم پر عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے علم لدنی عطا فرما دیتا ہے۔ من عمل بما علم ورثہ اللہ ما لم یعلم،
جو اپنے علم پر عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے وہ علم عطا کرتے ہیں جو وہ نہیں جانا کرتا. تو علم پر عمل کرنا یہ دوسرا قدم. عام طور پر شیطان طلباء کے دل میں یہ بات ڈالتا ہے کہ تم اکٹھا علم حاصل کر لو پھر اکٹھا عمل کریں گے. جس نے یہ بات سوچنی شروع کر دی وہ شیطان کے دھوکے میں آ گیا. اس کا ایک طریقہ ہے ادھر پڑھو ادھر عمل کرو، ادھر پڑھو ادھر عمل کرو. اور یہی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خلق تھا. صدیق اکبر عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے 2 سال میں سورہ بقرہ پڑھی، لیکن جب سورہ بقرہ مکمل ہوئی تو میرا عمل بھی سورہ بقرہ کے مطابق ہو چکا تھا. تو علم کو عمل کے سانچے میں ڈھال دیتے تھے. اور تیسرا درجہ ہے اخلاص، کہ عمل کرے تو اس کا مقصد اللہ تعالی کی رضا ہو. یہ تینوں میں سے سب سے مشکل مرحلہ ہے. اس لیے دل چاہتا ہے کہ ہر محفل میں اخلاص کے بارے میں بات کی جائے. جب انسان اس مرحلے پر قدم اٹھائے گا اور اس کو حاصل کرنے کی تمنا کرے گا تب پتہ چلے گا یہ کتنا مشکل کام ہے. اعمال کر لینا آسان ہے، لیکن اس معیار کے اعمال کرنے جو اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائیں یہ انتہائی مشکل کام ہے. اس لیے اللہ والے کرتے بھی ہیں اور ڈرتے بھی ہیں. ساری عمر رات کو تہجد کی پابندی کے ساتھ گزارنے کے بعد پھر کہتے ہیں ما عبدنا کا حق کا عبادتک وما عرفنا کا حق کا مان. ہمارے اکابر کے بارے میں لکھا ہے کہ ساری رات تہجد کی نماز پڑھنے میں وہ گزار دیتے تھے اور پھر اس پر صبح کے وقت اتنے نادم ہوتے تھے اور اتنا استغفار کرتے تھے کہ جیسے یہ شخص ساری رات کسی کبیرہ گناہ کا مرتکب ہوتا رہا ہے. کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون. ساری رات عبادت کرتے تھے اور جب صبح ہوتی تھی تو حسرت کرتے تھے کہ ہم ایسے عمل نہ کر سکے جیسے ہمیں کرنا چاہیے. آج ہم اپنے گناہوں پر اتنے خوف زدہ نہیں ہوتے جتنا ہمارے اکابر اپنے نیکیوں کے رد ہو جانے پر اللہ سے خوف زدہ ہوا کرتے تھے. اعمال کا دار و مدار انسان کی نیت کے اوپر ہوتا ہے. فرمایا انما الاعمال بالنیات. اعمال کا دار و مدار نیتوں کے اوپر ہے. نیت کے بدلنے سے انسان کے عمل کی حقیقت بدل جاتی ہے. تو اپنی نیتوں کو دیکھتے رہنا، سوچتے رہنا، ان کو ٹھیک کرتے رہنا.
نیت کے ٹھیک ہونے سے چھوٹے چھوٹے اعمال پر بہت بڑا اجر مل جاتا ہے، اور نیت میں فرق آنے پہ پہاڑوں جیسے اعمال پر انسان کو کچھ بھی اجر نہیں ملتا۔ اس لیے تصحیح نیت کا ٹھیک کرنا یہ انتہائی ضروری ہے۔ شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک بزرگ تھے، جمنا کے کنارے رہتے تھے۔ ان کے پاس ایک آدمی آیا کہ جی میرا ایک کام ہے دریا کے دوسرے کنارے، لیکن دریا کے اندر طوفان بہت ہے، کشتی کے ذریعے جانا مشکل ہے، تو میں کیا کروں؟ انہوں نے کہا جاؤ اور دریا کے کنارے کھڑے ہو کر کہہ دینا کہ تجھے اس شخص کی طرف سے یہ پیغام ہے جس نے کبھی اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری نہیں کی، کہ تم مجھے راستہ دے دو۔ اب وہ بندہ تو یہ سن کے چلا گیا، اور خیر سے بیوی صاحبہ نے بھی یہ بات سن لی، اور ماشاءاللہ 5-7 بچے بھی تھے۔ اب وہ انتظار میں رہی کہ دیکھتے ہیں ہوتا کیا ہے۔ اس آدمی نے جا کر یہی بات کی اور اس کو راستہ ملا تو یہ گزر گیا، کام اپنا کر لیا۔ وہاں ایک اور بزرگ رہتے تھے، ان کے پاس گیا کہ حضرت واپس گھر جانا ہے اور دریا میں بڑا طوفان ہے، مہربانی فرمائے مجھے واپس جانے کا کوئی حل بتائیں۔ وہ کھانا کھا کے ہٹے تھے، کہنے لگے کہ جاؤ دریا کو سلام دینا اور کہنا کہ اس شخص نے بھیجا ہے جس نے کبھی کھانا ہی نہیں کھایا، اور پیالہ اچھی طرح صاف کر کے ہٹے تھے۔ خیر یہ آدمی یقین رکھتا تھا اللہ والوں میں، اس نے واپس آ کر یہی بات کہی اور دریا نے راستہ دے دیا۔ اب جب کام مکمل ہو گیا تو اس کے دل میں خیال آیا کہ میں حضرت سے پوچھوں تو صحیح کہ مسئلہ کیا۔ تو یہ پہلے بزرگ کے پاس آ گیا کہ حضرت جو آپ نے کہا میں نے وہی پیغام دیا، راستہ مل گیا، اور جو انہوں نے کہا پیغام دیا، راستہ مل گیا، مگر ذرا بات سمجھا دیجیے کہ انہوں نے تو میرے سامنے کھانا کھایا تھا اور پھر کہا کہ جس نے کبھی کھانا ہی نہیں کھایا۔ جب یہ بات کہی تو بیوی صاحبہ نے تو پہلی بات بھی سنی ہوئی تھی، تو انہوں نے بھی پردے سے پیغام بھیجا کہ جی بات ضرور کھولیں، اس لیے کہ آپ نے کہا کہ جس نے کبھی بیوی سے ہم بستری نہیں کی، تو یہ 5-7 بچے آخر کدھر سے آئے؟ تو اس پر انہوں نے پھر ان کو بات سمجھائی کہ دیکھو گو میں 7 بچوں کا باپ ہوں، مگر ہمیشہ بیوی سے ملاقات کرتے ہوئے میرے دل میں یہ نیت تھی کہ شریعت نے اس کے حقوق مجھ پر عائد کیے، میں اپنی بیوی کا حق ادا کر رہا ہوں، فقط نفس کی لذت اور خواہش میری تمنا نہیں تھی، اگرچہ میں نے اتنی بار اس کا حق ادا کیا مگر ایسے ہی تھا جیسے میں نے کبھی کیا ہی نہیں۔ اور جس بزرگ نے کھانا کھایا وہ ہمیشہ اس نیت سے کھاتے تھے کہ اللہ رب العزت کے محبوب نے فرما دیا کہ تیرے نفس کا، تیری جان کا تجھ پر حق ہے، تو وہ اپنی جان کا حق ادا کرنے کے لیے کھانا کھاتے تھے، نفس کی لذت کی وجہ سے نہیں۔ تو گو ساری عمر کھانا کھایا مگر ایسے ہی تھا جیسے انہوں نے کبھی کھانا ہی نہیں کھایا۔ اعمال کا دار و مدار نیت کے اوپر ہے۔ اس لیے ہم نے دیکھا بڑے علماء کو، ان کی صحبت میں آپ گھنٹہ بیٹھیں، 2 گھنٹے بیٹھیں، خاموش رہیں گے،
ہمارے حضرت سید زوال حسین شاہ رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم تھے، فقیہ تھے. ان کی کتاب عمدۃ الفقہ آج بڑے بڑے مفتی حضرات کے میز پر سجی ہوئی ہوتی ہے. لیکن ان کی ایک عجیب عادت تھی کہ ان کے پاس جا کر کوئی آدمی بیٹھ جاتا، آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ، 2 گھنٹہ، یہ چپ رہتا تو وہ بھی چپ رہتے. یہ بڑی حیران کن بات ہے کہ اتنے علم کے بعد اتنی خاموشی ہو انسان میں. اور یہی چیز امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے حالات زندگی میں لکھی ہے کہ طبعاً آپ کم گو تھے، لیکن جب کوئی آدمی دین کی بات چھیڑ دیتا تھا تو پھر دلائل کے انبار لگا دیتے تھے، پھر آپ کو چپ کرانا مشکل ہوتا تھا. اور یہی بات ہم نے سید زوال حسین شاہ رحمۃ اللہ کی زندگی میں دیکھی. خاموش رہتے تھے. جہاں کسی نے سوال پوچھا ایسا تفصیلی جواب دیتے کہ محسوس ہوتا کہ شاید پورے اس باب کا مطالعہ ابھی کر کے آئے ہیں. ایک مرتبہ طلباء کی ایک جماعت ان کی خدمت میں حاضر ہوئی تو انہوں نے اذان جوق کا مسئلہ پوچھ لیا. پہلے زمانے میں اسپیکر نہیں ہوتے تھے، مسجدیں بڑی ہوتی تھی، لوگ زیادہ ہوتے تھے، تو کافی لوگ مل کے اذان دیتے تھے، اذان جوق کہا جاتا تھا. اب یہ مسئلہ عام تو پیش نہیں آتا، لیکن انہوں نے اس کی تفصیلات اور اس کی جزیات بتانی شروع کی. ہم نے دیکھا کہ 1 گھنٹے سے تقریباً 1.5 گھنٹے کے درمیان 1.5 گھنٹہ انہوں نے پورا اس ایک مسئلے کی تفصیلات بتانے میں لگا دیا. ایک ذرا چھیڑیے پھر دیکھیے کیا ہوتا ہے. تو ہم نے یہ خلق ان کی صحبت میں پایا کہ اللہ والوں کی جو ہے بات وہ کلام نہیں ہوتا، وہ جواب ہوتا ہے. اب خود بات نہیں کرتے، حتی الوقت چپ رہتے ہیں کہ اب خود بات کریں گے تو پوچھا بھی جائے گا کیوں بولے تھے. اور جب کسی نے پوچھ لیا اب مامور ہیں اس کا جواب دینے پر. شریعت حکم دیتی ہے کہ تم اس کا جواب دو. اب جب جواب دیں گے تو پھر اس پر مواخذہ نہیں ہوگا، اجر ملے گا. اور آج ہمارا کیا حال ہوتا ہے کہ 2 لفظ بڑے نہیں ہوتے اور ٹر ٹر کرتے ہماری زبان سکتی نہیں ہے. یہ سب کس لیے کہ ہمیں ابھی اپنے نامہ اعمال کی فکر نہیں لگی ہوتی کہ کل اس کا جواب کیسے دینا ہے. اس لیے بات 2 بندے کر رہے ہوتے ہیں اور تیسرا سننے والا ان کو فتوے دے رہا ہوتا ہے، جواب دے رہا ہوتا ہے. بھئی آپ مفتی کب سے بنے؟ جب آپ سے بات پوچھی نہیں گئی تو درمیان میں کہاں گڑائیں گے؟ یہ سب پہچان ہے کہ ابھی اس کو اپنے نام مال کی فکر نہیں لگی. اگر لگتی تو اس کو جواب دینا بھی مشکل معلوم ہوتا ہے. اس لیے حضرت حاجی امداد اللہ ماجد مکی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جب کوئی آدمی بیعت ہونے کے لیے آتا ہے تو مجھے اس سے یوں ڈر لگتا ہے جیسے کسی بندے کو شیر سے ڈر لگتا ہے. کسی نے پوچھا کیوں؟ فرمانے اس لیے کہ اس آج کے بعد یہ داخل سلسلہ ہوا تو اس کے اعمال کے بارے میں بھی مجھ سے پوچھا جائے گا. لیکن وہ بیعت سب کو کر لیا کرتے تھے، جو آتا بیعت کر لیتے، جو آتا بیعت کر لیتے. تو کسی نے پوچھا کہ حضرت پہلے والے بزرگ تو بڑے استخاروں کے بعد اور بڑی سوچ سمجھ کے بعد، انتظار کے بعد، مہینوں کے انتظار کے بعد بیعت کرتے تھے، اور آپ کے پاس جو آتا ہے جیسے آتا ہے اس کو بیعت کر لیتے ہیں.
تو حضرت نے عجیب جواب دیا، فرمانے لگے کہ بھئی جو آ کر بیعت کی تمنا ظاہر کرتا ہے میں مومن بھائی سمجھ کر اس کی بات کو پورا کر دیتا ہوں، یہ سوچتے ہوئے کہ اگر کل قیامت کے دن میں اللہ کے حضور پکڑا گیا تو ان میں سے کوئی تو ایسا ہوگا جو میری بھی شفاعت کر دے گا۔ یہ مشائخ کے دل کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ کوئی تو ہوگا جو میری بھی شفاعت کر دے گا۔ تو اس لیے اخلاص کے ساتھ اعمال کا کرنا یہ انتہائی ضروری ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ اور اگر انسان نے اہل اللہ کے پاس وقت نہ گزارا ہو تو پھر اس کے اندر ریاکاری ہوتی ہے، دکھاوا ہوتا ہے۔ دکھاوا کسے کہتے ہیں؟ کہ یہ بندہ عمل کرتا ہے تو چاہتا ہے کہ لوگ مجھے اچھا کہیں، توقع رکھتا ہے، ہیلے بہانے سے لوگوں کو بتاتا ہے میں نے یہ کیا، اور جب لوگ کہتے ہیں جی آپ کی تقریر تو بہت اچھی تھی اور آپ کے تو شاگرد بہت زیادہ، تو اس کو بڑی خوشی ہوتی ہے۔ مخلوق سے تعریف کی توقع رکھنا اور ان سے تعریفوں پہ خوش ہونا طبیعت کے اندر، یہی ریاکاری کی علامت ہوتی ہے، اور یہ کام انتہائی مشکل۔ حالت یہ ہے کہ انسان بات کرتے ہوئے کرتا ہے میں جب 5ویں دفعہ حج پر گیا نا تو اس وقت یہ واقعہ پیش آیا۔ اب اگر کوئی پوچھے کہ آپ نے واقعہ ہی سنانا تھا تو یہ 5 کا لفظ لینا ضروری تھا؟ مگر نفس کہتا ہے کہ میں بتاؤں گا کہ 5 حج کیے تو لوگ سمجھیں گے یہ بھی کچھ ہے، یہی ریا ہوتا ہے، اور اس چیز سے جان چھڑانا بڑا مشکل۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بعض اوقات ایک آدمی خلاف کعبہ کو پکڑ کر دعا مانگ رہا ہوتا ہے اور اہل خراسان کو اپنا عمل دکھا رہا ہوتا ہے۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ جو غلاف کعبہ کو پکڑ کے دعا مانگ رہا ہے وہ اہل خراسان کو اپنا عمل کیسے دکھاتا ہے؟ تو فرمانے لگے کہ اس دعا مانگتے ہوئے اس کے دل میں یہ خیال ہوتا ہے کاش میرے وطن کے لوگ مجھے دیکھتے میں کس طرح کعبے سے لپٹ کے دعائیں مانگ رہا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اللہ کے لیے یہ کام نہیں کیا، اس نے اپنے ہم وطنوں کو دکھانے کے لیے کام کیا۔ لہذا اعمال ریا سے خالی ہوں، یہی ام الوظائف ہے، سب وظائف کا بڑا وظیفہ یہی ہے۔ حتی الوسع انسان ریاکاری سے بچنے کی کوشش کرے۔ عمر لانو کسی کو دیکھتے نا کہ بڑا ظاہر میں گردن جھکا کے اور بنا سنوار کے اور یوں باتیں کر رہے ہیں، گدرہ لگاتے تھے۔ فرماتے تھے کہ یہ کیفیت ظاہر کرنے کی جگہ تنہائی ہوتی ہے۔ چنانچہ وہ روزے پہ روزہ رکھتے تھے، جب باہر نکلنے لگتے تھے تو اپنا ہاتھ منہ دھو کر پھر اپنے ہونٹوں پر ذرا گھی لگا لیتے تھے تاکہ دیکھنے والے ہونٹوں کی خشکی سے نہ پہچانے کہ اس نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ تو ریا ہمیشہ نیت میں داخل ہوتی ہے، اس لیے اپنی نیتوں کو ہمیشہ دیکھتے رہنا چاہیے، ان کی نگرانی کرتے رہنا چاہیے۔ ایک بزرگ فرماتے تھے کہ جب کوئی بندہ اعمال میں ریا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو کہتے ہیں کہ فلاں بندے کی طرف دیکھو کہ یہ ہمارے ساتھ ٹھٹھا اور مذاق کر رہا ہے۔
اور جو لوگ ریا سے اپنی جان چھڑا لیتے ہیں اور اخلاص پیدا کر لیتے ہیں، پھر ان کی طبیعتوں میں عاجزی آ جاتی ہے، وہ اپنے اعمال سے نگران ہوتے ہیں۔ یہی مخلص بندے کی پہچان ہوتی ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جنگ یرموک کے موقع پر آپ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط بھیجا کہ آج سے آپ جو امیر لشکر تھے اس پوسٹ سے اتر گئے، اور جو خط لے کے آ رہے ہیں یہ اس پوسٹ کے اوپر آ گئے۔ آپ میرے پاس واپس آنا چاہیں تو مدینہ آ جائیں، اور عام فوجی کی طرح لڑنا چاہیں تو آپ کو لڑنے کی اجازت ہے۔ تو خالد بن ولید عنہ نے ایک عام فوجی بن کر لڑنا قبول کر لیا، واپس نہیں آئے، لڑتے رہے۔ بعد میں کسی نے پوچھا خالد بن ولید عنہ سے کہ حضرت یہ کام تو بڑا مشکل، پوری فوج کے آپ کمانڈر ان چیف، اور ایک خط کے ذریعے آپ کو اس کا ایک عام فوجی بن کر لڑنا پڑا، تو آپ کے لیے تو بڑا مشکل ہوگا۔ ان کا میرے لیے کوئی مشکل نہیں۔ کیسے مشکل نہیں؟ فرمانے لگے کہ جب میں فوج کا امیر تھا، جس مالک کو اس وقت میں راضی کرنا چاہتا تھا، جب میں ایک سپاہی بن کر لڑا تب بھی اسی مالک کو میں راضی کر رہا تھا، اس لیے میرے لیے یہ کوئی مشکل نہیں۔ تو جب اخلاص ہو تو پھر انسان ایسے اعمال کرتا ہے۔ حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ، حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ ایک واقعہ سنایا کرتے تھے کہ حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ حج کے سفر سے واپس آ رہے تھے، ٹرین میں سفر کر رہے تھے، تو ان کے قریب ایک ہندو جنٹل مین بھی بیٹھا ہوا تھا۔ دوران سفر اس کو بیت الخلاء جانے کی ضرورت پیش آئی، تو اس نے دیکھا کہ بیت الخلاء بہت گندا ہے، تو آ گیا جلدی واپس۔ کسی نے پوچھا جی آپ جلدی گئے تھے آ گئے؟ اس نے کہا یار لوگ گند مچا دیتے ہیں بیت الخلاء میں، صاف ہی نہیں کرتے، مجھے ضرورت تو تھی لیکن بیت الخلاء اتنا گندا کہ میں اس کو استعمال کر ہی نہیں سکتا۔ یہ بات کر کے وہ ہندو بیٹھ گیا۔ حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ شیخ الحدیث، شیخ طریقت، وقت کے اتنے بڑے بزرگ، تھوڑی دیر کے بعد اٹھے اور ٹرین کے بیت الخلاء میں تشریف لے گئے اور اس کو جا کر سارے کو دھو دیا، صاف کر دیا، اور صاف کرنے کے بعد واپس آ کر بیٹھے اور کہنے لگے کہ میں بیت الخلاء استعمال کرنے کے لیے گیا تھا تو ابھی تو بڑا صاف تھا، تاکہ یہ استعمال کر لے۔ اب ہندو جب گیا تو اس نے صاف پایا تو اس نے استعمال کر لیا، اور واپس آ کر اس نے کہا جی واقعی کسی نے صاف کر دیا تھا۔ لوگوں کو تجسس ہوا کہ آخر اس کو کس نے صاف کیا؟ تو ایک عالم اور بھی بیٹھے ہوئے تھے، خواجہ نظام الدین ان کا نام تھا، اور انہوں نے حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں غائبانہ کچھ باتیں سنی تھی اور وہ ان کی مخالفت کیا کرتے تھے۔ تو انہوں نے جب کھود پریز کی نا کہ کس نے کیا، تو پتہ چلا کہ حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ نے یہ کام کیا۔ تو کھدر پوش اس فقیر کے سامنے خواجہ نظام الدین نے اپنے ہاتھ جوڑ دیے، کہنے لگے کہ جی آپ مجھے معاف کر دیں، میں نے عمر بھر آپ کی غیبت کی، مجھے آپ کی عظمتوں کا پتہ نہیں تھا، آج پتہ چلا کہ آپ کتنے عظیم ہیں، ایک ہندو کی خاطر آپ ایسا کام کر گزرتے۔ حضرت مدنی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ میں نے تو بھائی اپنے محبوب کی سنت پر عمل کیا۔ حیران ہو گئے لوگ، پوچھنے لگے یہ کیسے کیا؟ تو فرمایا کہ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام کے ہاں ایک کافر آیا، یہودی آیا، تو نبی علیہ السلام نے اس کو کھانا دیا،
وہ بھوک لگی ہوئی تھی تو کھانا زیادہ کھا لیا. رات کو نبی علیہ السلام نے اس کو سونے کے لیے بستر دیا. اس کو قدرتاً پیٹ نرم ہونے کی وجہ سے ایسی کیفیت ہوئی کہ اسی بستر میں ہی اس کا پخانہ خارج ہو گیا, اور اسی حالت میں وہ اٹھ کر صبح وہاں سے چل دیا بستر کو گندا چھوڑ کر. جب راستے میں گیا تب اس کو محسوس ہوا کہ وہ اپنی جیب کی کوئی چیز وہاں بھول آیا. تو جب وہ لینے کے لیے واپس آیا تو کیا دیکھتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود اپنے ہاتھوں سے اس بستر کو دھو رہے تھے. آنکھوں سے آنسو نکل آئے. اس نے کہا کہ جی آپ مجھے پہلے کلمہ پڑھا کر مسلمان بنائیے. آپ کو اللہ نے وہ خلق عطا کیے جو خلق دنیا میں کہیں کسی کے پاس نہیں ہے. تو فرمایا کہ میرے آقا نے مہمان کی خاطر یہ عمل کیا تھا تو میں نے تو اپنے آقا کی سنت سے عمل کیا. یہ مخلص لوگ ہیں. جب ریا دل سے نکلتی ہے تو پھر میں کی دھجیاں اڑا کے رکھ دیتی ہے, پھر انسان کے اندر عاجزی بھر جایا کرتی ہے. پھر لوگوں کی کڑوی کسیلی بھی انسان صبر کے ساتھ سن لیتا ہے. حضرت خواجہ ابن مالک صدیقی رحمۃ اللہ علیہ, اللہ تعالیٰ نے ان پر دین کے خزانے تو کھولے ہی تھے, آخری عمر میں ان پر دنیا کے دروازے بھی کھول دیے. خوب فتوحات ان کو تھی. اب اس وجہ سے ان کے جو بعض ہم اثر علماء تھے نا, وہ تھوڑا کبھی کبھی ادھر ادھر کی باتیں کر دیتے تھے کہ دیکھو جی اتنی بڑی مسجد بنا دی, یہ پیسہ آ گیا, وہ پیسہ آ گیا. مسجد کوئی بناتا ہے اور دل میں مروڑ کسی کے اٹھتا ہے کہ بھی اللہ کی جان دیکھو. حضرت خاموش رہتے. ایک مرتبہ ایک شہر سے ایک ان کے مرید تھے, وہ حضرت کو ملنے کے لیے آئے. تو اس شہر کے بڑے عالم تھے, وہ ان کو ملے, پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا جی میں حضرت صدیقی رحمۃ اللہ کو ملنے جا رہا ہوں. انہوں نے کہا اچھا میرا پیغام دے دینا کہ دنیا اور آخرت دو سوکنے, ایک سے نکاح کرتا ہے تو دوسری روٹھ جایا کرتی ہے. اصل میں انہوں نے ٹوٹ کی تھی کہ بھئی اب آپ پر دنیا کی فتوحات کے دروازے کھل گئے تو اب آپ اپنے دین کی خیر بنائیں. یہ صاحب آئے اور یہ آ کر حضرت صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کو ملے تو حضرت نے حال احوال پوچھے, اور قدرتاً یہ بھی پوچھ لیا کہ آپ کے شہر کے وہ بڑے عالم کیا کس حال میں, خیریت سے ہیں؟ ان کا جی ٹھیک ہے. تو پوچھا کہ بھئی کب ملاقات ہوئی تھی؟ ان کا جی آتے ہوئے ملاقات ہوئی تھی. تو حضرت نے پوچھا کہ بھئی انہوں نے کوئی بات کہی؟ اب یہ لوگ اللہ والے جو ہوتے ہیں نا, یہ جواسیس القلوب ہوتے ہیں, دلوں کے جاسوس ہوتے ہیں. تو وہ چپ ہو گیا. تو حضرت صدیقی رحمۃ اللہ کو کنفرم ہو گیا کہ کوئی بات ہے. تو حضرت صدیقی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ دیکھو جو بات انہوں نے تمہیں کی تھی من و ان وہی بات تم مجھے کہو. اب وہ پھنس گیا. چنانچہ بڑے بادل نخواستہ اس نے کہا کہ حضرت جب میں ان کو ملا اور بتایا کہ آپ کو ملنے جا رہا ہوں تو وہ بڑے مسکرائے اور کہنے لگے کہ میرا پیغام دے دینا کہ دنیا اور آخرت دو سوکھنے, ایک سے بندہ نکاح کرتا ہے تو دوسری روٹ جایا کرتی ہے. اس بات کو سن کر حضرت صدیقی رحمۃ اللہ علیہ نے سر جھکا لیا اور آپ کی آنکھوں سے آنسو گرنے شروع ہو گئے. اتنے گرے کہ آپ کا دامن جو تھا کپڑے کا وہ آنسوؤں سے تر ہو گیا. اب وہ آدمی پریشان کہ میں نے کون سی بات کر دی کہ حضرت اتنے غمزدہ ہوئے. جب کافی دیر حضرت روتے رہے تو پھر اس نے پوچھا کہ حضرت اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی تو معاف فرما دیں. آپ نے فرمایا نہیں آپ سے کوئی غلطی نہیں ہوئی.
اس نے کہا حضرت آپ اتنا کیوں روئے؟ انہوں نے فرمایا کہ میں شکر کی وجہ سے رو رہا ہوں، الحمدللہ اس وقت بھی دنیا میں ایسے لوگ موجود ہیں جن کو ہمارا سیدھے رہنے کی فکر موجود ہے۔ میں اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں کہ الحمدللہ ابھی بھی دنیا میں ایسے لوگ موجود ہیں کہ جو ہمیں سیدھا دیکھنا چاہتے ہیں اور جن کو فکر ہے کہ ہم سیدھے راستے پر رہیں، وہ ہمیں نصیحتیں کرتے رہتے ہیں۔ اب بتائیے حضرت اس کے بالمقابل کیا کیا بات کہہ سکتے تھے؟ ہم ہوتے تو کیا کہتے؟ بڑے آئے بات کرنے والے، یہ نہیں دیکھتے وہ نہیں دیکھتے، مگر نہیں، اللہ والوں کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ تو یہ اخلاص ہوتا ہے۔ حضرت مولانا خیر محمد جلیلوی رحمۃ اللہ علیہ حضرت اکبر تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء میں سے تھے۔ ایک مرتبہ درس حدیث دے رہے تھے کہ آپ کو درمیان میں ایک جگہ کوئی اشکال وارد ہوا، کافی سوچا، حاشیہ بھی دیکھا، مگر وہ اشکال رفع نہیں ہوتا تھا۔ تو حضرت نے تھوڑی دیر کے بعد طلباء کو بتا دیا کہ بھئی اس جگہ پر میرے دل میں یہ اشکال ایک وارد ہوا اور میری سمجھ میں جواب نہیں آ رہا، کوئی ہم جاتا ہوتا تو گولی کر جاتا، جہاں آتا ہوتا ہے یہ نہیں آتا ہوتا اس کو ایسے پڑھا دیتے ہیں کہ 2 دنوں میں 2 مہینوں کا کورس ختم ہو جاتا ہے۔ جب طلباء پوچھتے ہیں یہ کیسے تو کہتے ہیں آگے جواب آئے گا، اب جب پوچھتے ہیں کہ حضرت اس کا جواب کیسے، وہ تو پیچھے گزر چکا۔ مگر وہ حضرات اخلاص والے تھے، چنانچہ ان سے پوچھا گیا کہ حضرت ہاں انہوں نے خود بتا دیا طلباء کو کہ بھئی دیکھو میرے دل میں یہ اشکال پیدا ہو رہا ہے اور میرے دل میں جواب نہیں آ رہا اس کا۔ تو طلباء سے پوچھا کہ اگر آپ لوگوں کے اس ذہن میں کوئی جواب آ رہا ہو تو آپ بتا دیجئے۔ طلباء بھی سوچتے رہے تو ان کے ذہن میں بھی جواب نہیں آیا۔ تو اس وقت حضرت کے ایک شاگرد تھے جنہوں نے حضرت سے ہی دور حدیث کیا تھا، مگر استعداد اچھی تھی، تو حضرت نے ان کو اپنے مدرسہ میں استاد رکھا تھا، تو وہ استاد حدیث تھے، جوان العمر تھے، ذہین فتین استعداد والے تھے۔ تو تھوڑی دیر کے بعد حضرت کہنے لگے اچھا میں ان سے پوچھ کے آتا ہوں، اپنے شاگرد سے میں ان سے پوچھ کے آتا ہوں، یہ دل میں نہیں ہے کہ یہ بچے میرے بارے میں کیا سوچیں گے۔ شیخ الحدیث کیسے اپنے شاگردوں سے پوچھنے جا رہے ہیں، یہ ذہن میں نہیں تھا۔ چنانچہ بخاری شریف لے کر اٹھے کہ میں جا کر ان سے پوچھتا ہوں، تو ایک طالب علم پیچھے سے جلدی سے بھاگا کہ میں ان کو جا کے اطلاع دے دوں کہ حضرت تشریف لا رہے ہیں۔ وہ کلاس میں پڑھا رہے تھے، انہوں نے جا کے جب ان کو بتایا کہ حضرت آپ کے پاس آ رہے ہیں، انہوں نے اپنا درس نہیں موقوف کیا اور جلدی سے باہر نکلے۔ تو برآمدے میں استاد شاگرد کی ملاقات ہوئی، تو استاد نے پوچھا کہ مولانا مجھے اس جگہ اشکال وارد ہوا اور کچھ سمجھ میں بات نہیں آ رہی، تو میں آپ کے پاس آیا ہوں کہ آپ بھی ذرا بتا دیں۔ تو شاگرد نے وہ جگہ دیکھی اور اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں جواب ڈال دیا۔ تو جب ان کے دل میں جواب آ گیا تو انہوں نے یوں کہا حضرت جب میں آپ کے پاس پڑھتا تھا اس وقت اس مقام پر پہنچ کر آپ نے اس مسئلے کو یوں حل کیا تھا اور آگے اس کا جواب بتا دیا۔ یہ نہیں کہا کہ حضرت میرے ذہن میں یہ جواب آ رہا ہے، نہیں، حضرت جب میں آپ کے پاس پڑھتا تھا اس وقت اس مقام پر پہنچ کر آپ نے اس مسئلے کو یوں واضح کیا تھا اور آگے اس مسئلے کا حل بتا دیا۔ جب استاد ایسے تھے تو پھر شاگرد بھی ایسے تھے۔ ایسا اخلاص کاش کہ ہمیں بھی نصیب ہو جائے۔ یہ ذہن میں رکھنا کہ اخلاص کے اندر اللہ تعالیٰ نے بڑی برکت رکھی ہے۔
اخلاص کے اندر اللہ تعالیٰ نے بڑی برکت رکھی ہے. ظاہر میں نظر آتے ہیں کہ کام اٹک جائے گا، رک جائے گا، مگر مخلص بندے کے کام کو اللہ تعالیٰ کبھی اٹکنے نہیں دیتے، کبھی رکنے نہیں دیتے. پکی بات سن لیجئے، مخلص بندے کا کام اللہ تعالیٰ کبھی رکنے نہیں دیتے، اٹکنے نہیں دیتے، اللہ تعالیٰ اس کے کام کو کروا دیا کرتے. اب ذرا چند مثالیں سن لیجیے. سیدنا علی رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ جہاد کے دوران ایک کافر کے سینے پر چڑھ بیٹھے، چاہتے تھے کہ اس کو خنجر سے ذبح کر دے. اس نے سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کے چہرے انور کے اوپر تھوک دیا. تو جیسے ہی اس مردود نے تھوکا آپ فوراً پیچھے ہٹ گئے. وہ بڑا حیران ہوا کہ اب تو انہیں ضروری قتل کرنا چاہیے تھا. تو وہ پوچھتے ہیں کہ جی آپ نے مجھے قتل کیوں نہیں کیا؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں تجھے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے مارنا چاہ رہا تھا. اب تم نے میری طرف جو تھوکا تو میرے نفس کا غصہ بھی شامل ہو گیا. میں اپنے نفس کی خاطر کسی کو نہیں قتل کرنا چاہتا. اس نے جب یہ سنا تو وہ اتنا متاثر ہوا، کہنے لگا کہ اچھا پہلے تو میں کفر پہ مر رہا تھا، اب آپ کا اخلاص مجھے اتنا اچھا لگا، کلمہ پڑھا کر مجھے بھی مسلمان بنا دی. اب ظاہر میں نظر آ رہا ہے کہ یہ پیچھے ہٹ گئے تو یہ بندے کو نہیں ماریں گے، مگر اللہ تعالیٰ کام کو ادھورا نہیں رہنے دیتے. اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو کلمے کی توفیق عطا کر. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک علاقے کا شہزادہ تھا، وہ گرفتار ہو کر پیش ہوا. اب جو بادشاہ ہوتے ہیں، یہ شہزادے ہوتے ہیں، وہ سمجھدار عقل مند ہوتے ہیں. عمر رضی اللہ عنہ چاہتے تھے کہ اس بندے کو قتل ہی کروا دیں، کیونکہ اس نے مسلمانوں کے خلاف بہت ہی زیادہ مصیبت بنائی ہوئی تھی. آپ نے قتل کا حکم دے دیا. جب قتل کا حکم دے دیا تو اس نے کہا جی کہ آپ میری ایک تمنا پوری کر سکتے ہیں آخری. آپ نے پوچھا کون سی؟ اس نے کہا کہ مجھے پیاس لگی ہے، مجھے پانی کا پیالہ پلا دیجیے. آپ نے حکم دیا مجھے پانی کا پیالہ پلا دو. جب اس نے پانی کا پیالہ ہاتھ میں لیا تو کانپنا شروع کر دیا. عمر لالا نے پوچھا بھائی کانپ کیوں رہے ہو؟ کہنے لگا جی مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ میں ادھر پانی پینے لگوں گا اور ادھر جلاد مجھے قتل کر دے گا، تو مجھ سے پانی پیا ہی نہیں جا رہا. تو عمر لالا نے فرمایا کہ تو فکر نہ کر، جب تک تو یہ پانی نہیں پی لے گا تجھے قتل نہیں کریں گے. جیسے ہی آپ نے کہا نا کہ جب تک یہ پانی نہیں پی لے گا تجھے قتل نہیں کریں گے، اس اللہ کے بندے نے پانی کا پیالہ زمین پہ گرا دیا. کہنے لگا یہ آپ قول دے چکے ہیں کہ جب تک میں پانی کا یہ پیالہ نہیں پیوں گا آپ مجھے قتل نہیں کریں گے، اب آپ مجھے قتل نہیں کر سکتے. عمر اللہ نے کہا ہاں میں نے قول دیا، لہذا اب میں تجھے قتل نہیں کرتا. لیکن جیسے ہی آپ نے کہا کہ میں تجھے قتل نہیں کرتا تو اس وقت وہ کہنے لگا کہ جی اچھا آپ نے تو فرما دیا کہ آپ مجھے قتل نہیں کرتے، لیکن میری بات بھی سن لیجیے کہ مجھے کلمہ پڑھا کر مسلمان بنا دیجیے. آپ نے فرمایا بھائی پہلے مسلمان نہیں بنا، اب مسلمان بن رہے ہو؟ اس نے جواب دیا کہ پہلے آپ میرے قتل کا حکم دے چکے تھے، اس وقت میں کلمہ پڑھ لیتا تو لوگ کہتے کہ موت سے خوف کر یہ مسلمان ہوا. میں چاہتا تھا کوئی ایسا ہیلا کروں کہ موت کا خوف ٹل جائے، پھر میں اپنی مرضی سے اسلام قبول کروں، لوگوں کو پتہ چل جائے اللہ کی رضا کے لیے اسلام قبول کیا. تو کام ادھورا نہیں رہتا، مخلص بندے کا کام کبھی ادھورا نہیں رہتا، ہمیشہ اللہ رب العزت اس کو پورا کر دیتے ہیں. یہ ہمیشہ اخلاص کی برکت ہوا کرتی ہے. چنانچہ ایک بادشاہ کے 100 مٹکے شراب کے جا رہے تھے. ایک اللہ والے کو پتہ چلا، انہیں غصہ چڑھا، انہوں نے مٹکے توڑنے شروع کیے 99 مٹکے توڑ کے ایک چھوڑ دیا. تو بادشاہ کو پتہ چلا، اس نے گرفتار کروا لیا. اس نے پوچھا کہ تم نے مٹکے کیوں توڑے؟ کہنے لگے مجھے پتہ چلا اس میں شراب ہے، تو میری غیرت نے گوارا نہیں کیا کہ تم مسلمان ہو اور شراب پیتے ہو، تو میں نے ان کو توڑ دیا. اس نے کہا اچھا 99 میں غیرت کام آئی تو 100 میں کام نہیں آئی. کہنے لگے دیکھو
99 تک تو میں توڑتا چلا گیا. جب 99 کا میں مٹکا توڑ رہا تھا تو میرے دل میں ایک خوشی پیدا ہوئی کہ دیکھو میں نے کتنا بڑا کام کر لیا. میں نے سوچا اب تک کام اللہ کے لیے کیا تھا، اب اگلا توڑوں گا تو وہ نفس کی وجہ سے توڑوں گا، اس لیے 100واں چھوڑ دیا تھا. بادشاہ نے سنا، ان کو سزا دینے کی بجائے ویسے ہی آزاد فرما دیا. تو مخلص بندہ جب بھی اخلاص کے ساتھ کوئی کام کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے کام کو ادھورا نہیں رہنے، ہمیشہ اللہ اس کے مددگار ہوتے، ہمیشہ اللہ رب العزت اس بندے کو کامیاب فرما دیتے. چنانچہ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے والد، ان کا نام مبارک تھا اور یہ ایک صاحب کے غلام تھے، اور اس نے ان کو اپنے باغ کی نگرانی پر رکھا ہوا تھا. بعض کتابوں میں انار کا باغ آیا اور بعض میں آم کا باغ آیا ہے، 12 پھلوں کا باغ تھا. ایک دن مالک آیا تو ان کو وہاں کام کرتے 3 سال گزر چکے تھے. تو مالک نے کہا کہ بھئی کوئی مجھے پھل کھلاؤ. یہ ایک درخت سے پھل لے کے آئے، جب کاٹا اور اس نے کھایا تو کڑوے. مالک نے کڑوے لے کے آئے، یہ دوسری جگہ سے پھل اتار کے لے آئے، پھر کاٹے تو کڑوے کھٹے. جب تیسری دفعہ لے کے آئے تو تیسری دفعہ پھر کھٹے. تو مالک بڑا ناراض ہوا. اس نے کہا تمہیں 3 سال گزر گئے باغ کی رکھوالی کرتے ہوئے، اب تک تمہیں پتہ نہیں چلا کہ کس درخت کا پھل شیریں ہے اور کس کا پھل کھٹا ہے. تو جب وہ خوب ناراض ہوا تو آخر پہ یہ اسے کہنے لگے کہ جی آپ نے مجھے باغ کی نگرانی کے لیے رکھا، پھل کھانے کے لیے تو نہیں رکھا. میں نے 3 سال میں کبھی کوئی پھل نہیں کھایا، مجھے نہیں پتا کس کا پھل کھٹا ہے اور کس کا پھل میٹھا. اس کو اتنی اچھی یہ بات لگی، اس نے ان کو آزاد کر دیا اور اپنی بیٹی کے ساتھ ان کا نکاح کر دیا اور اس باغ کا ان کو مالک بنا دیا. ایسا باپ تھا، ایسی بیوی تھی، اللہ نے ان کو بیٹا دیا جس کا نام عبداللہ رکھا، اور پھر وہ اپنے وقت میں عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ بنا. یہ اخلاص ہوتا ہے. 3 سال باغ کی نگرانی کی مگر کوئی پھل نہیں چکھا، اس لیے کہ مالک نے نگرانی کے لیے رکھا ہے، پھل کھانے کے لیے نہیں رکھا. اسی طرح کا ایک اور واقعہ بھی ہے. ابن عقیل اپنا واقعہ لکھتے ہیں کہ میں بہت ہی زیادہ غریب تھا، فقیر تھا، پھوٹی کوڑی کو ترستا تھا. اللہ کی شان کہ ایک مرتبہ میں نے طواف کرتے ہوئے ایک ہار دیکھا جو بڑا قیمتی تھا. ہار میں نے اٹھا لیا. ایک میرا دل کرے کہ میں اس ہار کو چھپا لوں، کسی نے دیکھا تو ہے نہیں. میرا نفس چاہے کہ میں اسے چھپا لوں، مگر میرا دل کہ ہرگز نہیں، یہ سرقہ ہے، یہ چوری ہے. بلکہ امانت کا تقاضا یہ ہے کہ یہ ہار جس کا ہے اس کو واپس کر دو. تو کہنے لگے، میں نے مطاف میں کھڑے ہو کر اعلان کیا بھائی کسی کا ہار گم ہوا تو وہ مجھ سے لے لے. کہتے ہیں کہ ایک نابینا آیا اور کہنے لگا کہ وہ میرا ہار تھا اور میرے تھیلی میں سے گر گیا. تو میرے نفس نے اور مجھے ملامت کی کہ تھا بھی ہار نابینے کا تو کسی کو کیا پتہ چلنا تھا، اچھا موقع تھا. مگر میں نے اس نابینا کو وہ ہار دے دیا. نابینا نے دعا دی، وہ اپنے گھر چلا، میں اپنے گھر چلا. کہتی ہیں میں دعائیں بھی مانگتا تھا کہ اللہ میرے لیے کوئی رزق کا بندوبست کر دے. اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیں کہ میں وہاں سے حلب آ گیا، ایک بستی کا نام ہے. وہاں کی ایک مسجد میں گیا تو امام صاحب تھے نہیں، فوت ہو گئے تھے چند دن پہلے. لوگوں نے مجھے کہا نماز پڑھا دو. میں نے نماز پڑھائی تو انہیں میری نماز پڑھانا اچھا لگا. وہ کہنے لگے تم یہاں امام کیوں نہیں بن جاتے؟ تو میں نے کہا بہت اچھا،
میں نے وہاں امامت کے فرائض سر انجام دینے شروع کر دیے. تھوڑے دنوں بعد پتہ چلا کہ جو امام صاحب پہلے فوت ہوئے تھے ان کے ہاں ایک جوان العمر بیٹی تھی اور وہ وصیت کر گئے تھے کہ کسی نیک بندے سے اس کا نکاح کر دینا. تو مقتدی لوگوں نے مجھ سے کہا جی اگر آپ چاہیں تو آپ بھی جوان العمر ہیں, ہم اس یتیم بچی کا آپ سے نکاح کر دیتے ہیں. میں نے کہا بہت اچھا. کہنے لگے اس کے ساتھ میرا نکاح ہو گیا. شادی کے کچھ عرصے کے بعد کہنے لگے ایک دن جو میں نے اپنی بیوی کو دیکھا تو اس کے گلے میں وہی ہار میں نے دیکھا جو میں نے طواف کے دوران ایک اندھے کو لٹایا تھا. تو اس کو دیکھ کر میں حیران. تو میں نے پوچھا یہ ہار کس کا؟ اس نے کہا یہ میرے ابو کا. میں نے کہا آپ کے ابو کون؟ اس نے کہا کہ عالم تھے, امام تھے, نابینا تھے. تو تب مجھے پتا چلا کہ اس کے ابو وہی تھے جن کو میں نے وہ ہار واپس لوٹایا تھا. تو میں نے اس کو بتایا کہ یہ ہار تو میں نے اٹھا کر دیا. تو وہ کہنے لگی کہ آپ کی بھی دعا قبول ہوئی, میرے ابو کی بھی دعا قبول ہو گئی. اس نے کہا وہ کیسے؟ اس نے کہا کہ آپ کی دعا تو قبول ہو گئی کہ اللہ نے آپ کو گھر بھی دیا, گھر والی بھی دی, رزق بھی دیا, سب نعمتیں دے دی. اور میرے ابو کی دعا اس طرح قبول ہوئی کہ جب وہ ہار لے کر واپس آئے تو وہ دعا مانگتے تھے, اللہ جس طرح ایک امین شخص نے میرا ہار مجھے واپس لوٹا دیا, اللہ ایسا ہی امین شخص میری بیوتی کے لیے خامد کے طور پر عطا فرما. اللہ نے میرے باپ کی دعا کو قبول کر کے اسی شخص کو میرا خامد بنا دیا. تو مخلص بندے کا کام اللہ تعالیٰ رکنے نہیں دیتے, اٹکنے نہیں, ہمیشہ اس کی کشتی کنارے لگا دیا. یہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہوتی ہے. تو جب اللہ تعالیٰ کی مدد اترتی ہے تو میرے دوستوں کشتی دریا کے درمیان میں نہیں رہتی, ہمیشہ کنارے پہ لگ جائے گا. تو ہمارے مشائخ ہر کام اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں. احمد الغرامی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے کہ ایک دن وضو کر رہے تھے, وضو کرتے ہوئے جو اٹھے نا تو نیچے گر گئے, نقاہت اور کمزوری کی وجہ سے. جو شاگرد وضو کروا رہا تھا اس نے پوچھا حضرت کیا ہوا, چکر آ گئے؟ تو زبان سے نکل گیا کہ ہاں 3 دن سے فاقہ ہے اور میں نے 3 دن سے کھانا نہیں کھایا, اس کمزوری کی وجہ سے چکر آئے اور میں گر گیا. تو شاگرد جو ہے وہ ان کو مصلی پہ لا کے چھوڑ کے گیا اور کھانا لے کے آیا. حضرت کھانا کھا لیجیے. حضرت نے انکار کر دیا, فرمان لگے میں یہ کھانا نہیں کھاؤں گا. انہوں نے کہا کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ جب میں نے تمہیں بتا دیا کہ 3 دن سے میں فاقے میں ہوں اور تم چلے گئے تو میرے دل میں خیال آیا تھا ممکن ہے کہ تم کھانے کی کوئی چیز لے کے آؤ. یہ جو تمام مخلوق کے ساتھ ہے نا اس کو اشراف نفس کہتے ہیں. یہ بھی ماں سوا کے ساتھ تما ہے اور میں اس کو بھی پسند نہیں کرتا. میں اپنی امیدیں فقط اللہ کے ساتھ رکھتا ہوں. انکار کر دیا کھانا کھانے سے, مگر وہ شاگرد بھی اتنا ہونہار تھا, جب انکار کر دیا وہ کہنے لگا حضرت اچھا آپ نہیں کھاتے تو میں کھانا لے جاتا ہوں. وہ کھانا لے کے چلا گیا. 5-10 منٹ نظر سے اوجھل رہا اور 5 منٹ کے بعد پھر واپس آ گیا. حضرت اب تو آپ کے دل سے تما ختم ہو گئی تھی, میں دوبارہ لے آیا ہوں, قبول فرما لیں. تو حضرت نے وہ کھانا دوبارہ کھا لیا. تو مخلص بندے کے کام اللہ تعالیٰ اٹکنے نہیں دیتے, اس کام کو ہمیشہ پورا کروا دیتے. نیت کے مطابق اللہ تعالیٰ بندے کے ساتھ معاملہ فرماتے ہیں. بلکہ ایک عجیب واقعہ لکھا ہے. احمد پولون ایک حاکم گزرا ہے, اچھا دیندار مزاج کا تھا. اس وقت کے حاکم دنیا دار ہونے کے باوجود دیندار بھی ہوا کرتے تھے. اس نے ایک مرتبہ ایک بچے کو لوارث پڑا دیکھا تو وہ سمجھ گیا کہ بھائی اس کی ماں نے اس کو جنا اور اس کو کہیں چھوڑ دیا. بچے کو اس نے اٹھا لیا اور بچے کا نام اس نے احمد رکھا, لیکن وقت کے ساتھ ساتھ وہ احمد یتیم مشہور ہو گیا. احمد یتیم.
اب احمد یتیم کو اس نے بیٹوں کی محبت دی، اس کو پالا، اس کو بڑا کیا، پڑھایا، اچھی تربیت کی، اور اس کو پھر اپنا خاص مصاحب بنا دیا۔ احمد یتیم بھی بڑا دیانتدار، نیکوکار، پرہیزگار نوجوان بنا۔ اب جو ارد گرد کے لوگ تھے نا، وہ کئی مرتبہ ان سے بڑے حسد کیا کرتے تھے احمد یتیم سے۔ یہ ان کو پتا تھا کہ یہ اس کا حقیقی بیٹا نہیں بلکہ اس نے پالا ہوا ہے۔ خیر، اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیے، کچھ عرصے کے بعد احمد طولون کی وفات ہونے لگی تو اس نے اپنے بیٹے ابو الجیش، اس کا نام تھا، اس کو اپنا نائب بنایا اور پوری سلطنت کے حوالے کی، مگر وصیت کی کہ بیٹے یہ تیرا بھائی ہے، میں نے اسے پالا، ساری عمر اس کا خیال رکھنا۔ اور اس کے بعد فوت ہو گیا۔ اب ابو الجیش نے جب کنٹرول سنبھالا تو اس نے بھی احمد یتیم کے ساتھ اچھا تعلق رکھا۔ اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیں کہ ایک مرتبہ ابو الجیش کو کسی کام کی ضرورت تھی تو اس نے احمد یتیم کو بلایا اور کہا کہ جی یہ چابی لیں اور فلاں خاص راستے سے آپ میرے کمرے میں چلے جائیں اور یہ چیز اٹھا کے لے آئیں۔ اب اس کے پاس چونکہ خاص راستے کی چابی تھی، اس نے دن میں وہ راستہ کھولا اور جیسے اس کے کمرے میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ ابو الجیش کی ایک باندی تھی جو بڑی خوبصورت تھی، اور ابو الجیش اس کے ساتھ بڑی محبت کرتا تھا، مگر اس وقت وہ کسی محل میں کام کرنے والے خادم کے ساتھ قابل اعتراض حالت میں تھی، زنا کی مرتکب ہو رہی تھی۔ اس کو توقع ہی نہیں تھی کہ دن کے اس وقت میں بھی مرد اپنے کمرے میں واپس آ سکتا ہے۔ جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا اور یہ معاملہ دیکھا تو وہ مرد جو تھا وہ تو بھاگ گیا، اور وہ جو عورت تھی وہ اس کو بھی اپنے چکر میں پھنسانے لگی اور اس کی منت سماجت کرنے لگی کہ تم بھی میرے ساتھ وہی کرو جو کچھ ہوتا ہے۔ اس کے دل میں امانت تھی، نیکی تھی، اس نے کہا ہرگز نہیں۔ قال معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوائی، نیک لوگوں کی ہمیشہ یہی دستور رہے۔ تو یہ بالکل اس بدکار لڑکی کے چکر میں نہیں آئے اور یہ اس کے کمرے سے واپس آ گئے وہ چیز اٹھا کر۔ اب اس باندی کے دل میں یہ بات کھٹک گئی کہ یہ جا کے میرے خاوند کو میری شکایت لگائے گا تو میں تو قتل کر دی جاؤں، لیکن انہوں نے اس کا پردہ رکھا اور آ کر وہ چیز ابو الجیش کو دے دی اور بات گول کر دی۔ اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیں کہ ابو الجیش نے انہی دنوں میں ایک اور نکاح کر لیا، اور دوسرا نکاح کرنے کی وجہ سے یہ جو پہلی بیوی تھی نا، قدرتاً اس کے پاس وقت میں ذرا کمی آنے لگی، تو وہ دل میں تو سوچتی تھی نا کہ اس کا کوئی نہ کوئی ریئیکشن ہونا ہے۔ اس کے دل میں کھٹک گئی کہ ہو نہ ہو احمد یتیم نے میرے خاوند کو یہ سب کچھ بتا دیا، اب خاوند کی توجہ مجھ سے ہٹ گئی۔ عورت کے دل میں جب حسد آ جائے تو وہ پھر کیا کیا مکاریاں کر گزرتی ہے۔ چنانچہ اس نے سوچا کہ میں کسی طرح احمد یتیم کو راستے سے ہٹاؤں۔ چنانچہ ایک دن ابو الجیش اس سے ملنے کے لیے آیا۔ جب اس نے دیکھا کہ میاں بڑی محبت کی نظر سے دیکھ رہا ہے اور پیار دے رہا ہے تو اس وقت اس نے اس کو کہا اور رونے لگ گئی۔ اس نے کہا رو کیوں رہی ہو؟ کہنے لگا میں کیا بتاؤں کہ احمد یتیم اس طرح آیا تھا کمرے میں اور اس نے تو میرے ساتھ بدکاری کی کوشش کی اور میں نے بڑی مشکل سے اپنے آپ کو اس کے چنگل سے بچایا۔ ابو الجیش نے جب یہ سنا کہ احمد یتیم کو میں نے کنجی دے کے بھیجا تو تھا اور اس وقت اس نے میرے حرم کے ساتھ خیانت کرنے کی کوشش کی تو اس کی آنکھوں میں تو خون اتر آیا کہ اتنا خائن شخص ہے۔ چنانچہ وہ اس وقت اپنے دربار میں آیا
اور اس نے نیت کر لی کہ میں احمد یتیم کو قتل کروا دیتا ہوں۔ چنانچہ اس نے اپنے خاص بندے کو بلایا اور خاص بندے کو بلا کر کہا کہ دیکھو، جب میں تمہیں حکم دوں تو تم یہ ایک برتن لے کے جانا اور میں تمہیں کہوں گا کہ اس کو کستوری سے بھر کے لے آؤ، تو تم جانا اور اس برتن کو جو لے کے آئے نا، اس بندے کو قتل کر کے اس کا سر اسی میں ڈال کے میرے پاس لے کے آنا۔ چنانچہ پہلے تو وہ احمد یتیم سے باتیں کرتا رہا، پھر جب اس کا غصہ ٹھنڈا نہ ہوا تو اس نے احمد یتیم کو وہ برتن دیا اور برتن دے کے کہنے لگا کہ آپ جائیں اور فلاں بندے کو کہیں کہ اس کو کستوری سے بھر کے لے آئے۔ احمد یتیم کو تو کچھ پتہ نہیں تھا، یہ اس برتن کو لے کے چلا کہ میں اس کو جا کے دیتا ہوں فلاں بندے کو اور کہتا ہوں بھائی کستوری سے بھر کے لاؤ۔ اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیں کہ یہ جا رہا تھا، راستے میں لوگوں نے دیکھا کہ اتنا بڑا بندہ اور برتن اٹھا کے جا رہا ہے، انہوں نے اس کو پکڑ کے کھڑا کر لیا کہ جی آپ کیوں لے کے جا رہے ہیں؟ اس نے کہا بھائی بادشاہ نے کہا ہے کہ اس کو کستوری سے بھروا کے لاؤ۔ انہوں نے کہا ہم کسی کو کہتے ہیں بھروا کے لاؤ؟ جن لوگوں نے پکڑ کے اس کو کھڑا کیا، انہوں نے اسی لڑکے کو جو باندی کے ساتھ برائی کا مرتکب ہو رہا تھا وہ برتن دیا اور حکم دیا کہ جاؤ فلاں بندے کو کہو کہ اس کو کستوری سے بھر کے ابو الجیش کے پاس لے کے آئے۔ چنانچہ وہ نوجوان لڑکا لے کر گیا اور اس نے اس کو کہا کہ جس کو کستوری سے بھر دو۔ اس جلاد نے اس نوجوان لڑکے کو قتل کر کے اس کا سر برتن میں رکھا اور لے کے آ گیا۔ راستے میں احمد یتیم نے اس سے برتن لے لیا۔ اب جب ابو الجیش کے سامنے آیا اور ابو الجیش نے اس کو زندہ حالت میں دیکھا تو بڑا حیران کہ میں نے تو کچھ اور پلاننگ کی تھی، یہ کیا ہوا؟ اب اس نے جب اس برتن کو دیکھا تو اس میں کسی اور نوجوان کا سر، تو وہ پوچھنے لگا یہ کیا معاملہ؟ احمد یتیم بھی بڑا حیران کہ اس میں تو کستوری کی بجائے یہ تھا۔ اب جب بات کھلی تو اس وقت ابو الجیش نے کہا کہ میں نے تو تمہیں مروانے کے لیے یہ کام کیا تھا۔ تو اس پر بات کھلی کہ باندی نے میرے خلاف یہ کہا۔ اب احمد یتیم نے اس کو پوری سٹوری سنائی کہ جناب میں نے آپ کی بیوی کی پردہ پوشی کی تھی، مگر اس بدکار عورت نے مجھے راستے سے ہٹانے کے لیے آپ کو میرے خلاف کر دیا، اور قدرتاً مرا وہی جو اس کا زیادہ چاہنے والا تھا۔ جب احمد یتیم کو پتہ چلا اس نے باندی کو گرفتار کروایا، پوچھا تو اس نے اپنے گناہ کا اقرار کیا۔ ابو الجیش نے باندی کو بھی قتل کروایا۔ تو دیکھیے جس کے اندر اخلاص تھا اللہ رب العزت نے اس کو بچا لیا، اور ہوا وہی جو بدکار اور خائن شخصوں نے کیا تھا، انہوں نے اپنی نیتوں کو ویسے پا لیا۔ یہ دستور ذہن میں رکھ لیں کہ مخلص بندہ جب بھی کسی کام کے لیے قدم اٹھاتا ہے اللہ رب العزت ہمیشہ اس بندے کو سرخرو فرما دیتا ہے، ہمیشہ اس بندے کا کام اللہ تعالیٰ مکمل کروا دیتا ہے، اس کے کام میں اللہ تعالیٰ کبھی بھی رکاوٹ نہیں آنے دیتا، بلکہ اس اخلاص کی وجہ سے اللہ تعالیٰ توڑ کی جگہ بھی جوڑ پیدا کر دیتے ہیں۔ ذرا توجہ فرمائیے، اخلاص کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ توڑ کی بجائے جوڑ پیدا فرما دیتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ اخلاص دیکھیے، دیکھنے میں توڑ نظر آ رہا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ توڑ کو بھی جوڑ بنا دیتے ہیں اخلاص کی وجہ سے۔ چنانچہ آپ نے واقعہ سنا ہوگا، خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ سما کے قائل تھے، یعنی اونچے اشعار سنتے تھے۔ قوالی اور چیز ہوتی ہے، اس میں تو ساز و آواز ہوتے ہیں، وہ تو گانے کو دینی رنگ دینے کا طریقہ ہے آج کل کا، اور موسیقی 100% حرام ہے۔ سما کہتے ہیں اشعار کو جو محبت الہی میں ہو، محبت رسول میں ہو، ان کو سننا۔ یہ چشتیہ سلسلے کے بزرگ سنتے رہے ہیں، چنانچہ وہ سنا کرتے تھے۔ اس وقت کے جو مختصر اعلیٰ تھے ان کا نام تھا قاضی ضیاء الدین سنامی رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ بڑے دین کے اندر پختہ تھے اور ظاہر شریعت کے اوپر خود بھی جمے رہتے تھے، لوگوں کو بھی جمائے رکھتے تھے۔ ان کو جہاں پتہ چلتا کہ فلاں جگہ یہ محفل ہو رہی ہے تو وہ چونکہ محاسب تھے
محتسب اعلیٰ تھے، وہ آتے تھے اور محفل برخاست کروا لیتے تھے. اور حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ جب ان کو دیکھتے تو خاموشی سے محفل برخاست کر دیتے. ساری زندگی ان بزرگوں میں یہی طریقہ رہا، ساری زندگی یہی طریقہ رہا، مگر زبان سے یہ بھی ان کے خلاف کچھ نہ کہتے، یہ بھی ان کے خلاف کچھ نہ کہتے. وہ محفل جہاں دیکھتے اس کو بند کرواتے، یہ محفل بند کر کے خاموش ہو جاتے. اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیں کہ قاضی ضیاء الدین سنانی رحمۃ اللہ علیہ بیمار ہو گئے، اور بیماری ایسی کہ آخری وقت تھا ان کی زندگی کا. جب خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کو پتہ چلا تو آپ اٹھے کہ میں جا کر ان کی تیمارداری کرتا ہوں. چنانچہ ان کی تیمارداری کے لیے ان کے گھر تشریف لے گئے. دروازے پر پہنچے، دستک دی تو قاضی ضیاء الدین سنانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شاگرد کو بھیجا کہ جاؤ دیکھو کون ہے. انہوں نے دروازہ کھولا تو دیکھا کہ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ. انہوں نے آ کے بتایا. اب چونکہ ان کی طبیعت میں ذرا سختی زیادہ تھی تو انہوں نے جب سنا کہ وہ فلاں بزرگ آئے تو وہ کہنے لگے کہ دیکھو وہ ایک بدعت پر عمل کرتے ہیں، ایسی محفل میرے نزدیک بدعت ہے، اور یہ میرے مرنے کا وقت قریب ہے تو میں کسی بدعت سے ملنا بھی پسند نہیں کرتا، میں بدعتی سے ملنا بھی پسند نہیں کرتا. منع کر دیا. جب شاگرد نے آ کر بتایا کہ حضرت وہ تو منع کر رہے ہیں کہ میرا موت کا وقت قریب ہے اور اس وقت میں رجوع اللہ رکھنا چاہتا ہوں، میں کسی ایسے بندے کے ساتھ ملنا بھی نہیں چاہتا. تو جب یہ بات سنی تو خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ ان کو جا کر کہو کہ بدعتی آپ کے ہاتھ پر توبہ کرنے کے لیے آیا ہے. جب یہ بات کہی اور قاضی ضیاء الدین سنانی رحمۃ اللہ علیہ نے سنی تو لیٹے ہوئے تھے، انہوں نے اپنے سر سے پگڑی اتاری اور شاگرد کو کہا میرے بستر سے لے کر میرے دروازے تک میرے امامے کو بچھا دو اور ان کو کہو کہ وہ میرے امامے پر جوتوں کے ساتھ چل کے میرے ساتھ آ جائے. تو جب دونوں طرف اخلاص ہوتا ہے اللہ تعالیٰ توڑ کی بجائے بھی جوڑ پیدا فرما دیا. چنانچہ حضرت اکبر ثانی رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں تربیت میں بڑی سختی ہوتی تھی. اتنی سختی کہ اگر کوئی بات بھی کرتا نا ایک دوسرے سے تو اس کو بھی خانقاہ سے نکال دیا جاتا تھا. نظم و نسق میں خوب سختی تھی. اور علماء نے لکھا ہے کہ جب شیخ کی طبیعت کے اندر سختی ہو تو مریدین کی اس میں بہت ہی زیادہ عظمت ہوتی ہے، وہ سنورتے ہیں، وہ بنتے ہیں، پھر شیخ ان کی تربیت ٹکا کے کرتا ہے. شیخ کی سختی بھی ان کے حق میں رحمت بن جاتی ہے. لیکن حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کے ہاں بڑی رحمت کا معاملہ تھا. جو آتا اس کو مہمان بناتے اور اس کو کھانے بھی کھلاتے اور کئی مرتبہ تو اس کے پاؤں بھی دبا دیتے. ایسا معاملہ ہوتا. تو دونوں جگہ پر طبیعتوں میں اتنا فرق تھا. دونوں پھول تھے مگر ہر گلیلا رنگ ہوئے دیگر رنگ. ہر پھول کا رنگ اور خوشبو جدا ہوتی ہے. وہاں یہ معاملہ، یہاں یہ معاملہ. چنانچہ ایک عالم تھے، وہ حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں خانقاہ میں چند دن گزارنے کے بعد پھر حضرت مدنی رحمۃ اللہ کی خانقاہ میں گئے. وہاں چند دن شہزادوں کی طرح گزارے. تو شہزادوں کی طرح گزارنے کے بعد اس نے بات پوچھی. کہنے لگا حضرت ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں. پوچھا کیا؟ حضرت میں وہاں سے بھی ہو کے آیا ہوں اور وہاں تو اتنی ڈانٹ ڈپٹ کے بندے کو کس کے رکھتے ہیں اور یہاں پر تو اتنی محبت اور اتنا پیار کے شہزادہ بنا کے رکھتے ہیں. حضرت یہ بات سمجھ میں نہیں آئی. اب کوئی عام بندہ ہوتا تو پتہ نہیں آگے سے کیا جواب دیتا، مگر سمرے ہوئے لوگ تھے تو دیکھو کیا پیارا جواب دیا. حضرت مدنی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ دیکھو وہاں پر بڑے طبیب ہیں، جراح ہیں، سرجن ہیں، اور سرجن ہمیشہ جسم کو چیر لگاتا ہے اور اندر جو پھوڑے کے اندر گندا مواد ہوتا ہے وہ نکالتا ہے تو بندے کو تکلیف ہوتی ہے.
اس لیے تمہیں وہاں سختی محسوس ہوتی ہے. اور میری حیثیت کمپاؤنڈر کی سی ہے. اور کمپاؤنڈر کیا کرتا ہے کہ سرجن جب سرجری کر دیتا ہے تو وہ پھر زخموں کے اوپر فقط جو ہے وہ مرہم لگاتا ہے. اس لیے بندے کو مرہم لگانے سے جو ہے اچھا لگتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ یہ میرے ساتھ پیار کا معاملہ کر رہا ہے. تو فرمایا کہ وہ عظیم ہے جو تمہارے ساتھ سختی کا معاملہ کرتے ہیں. وہ سرجری بیٹھے کر رہے ہیں اور ہم زخموں کے اوپر بیٹھے فقط مرہم لگا رہے ہیں. اخلاص تھا. اس لیے دیکھو ایسی بات سے توڑ کی بجائے الٹا جوڑ پیدا ہونے والی بات. یہ اخلاص ہوتا ہے. اس سے دل جڑتے ہیں, انسان ایک دوسرے کے قریب آ جاتے ہیں. اللہ رب العزت ہمیں بھی اخلاص کی یہ نعمت نصیب فرمائے. ہمارے اکابر نے ریاکار کی 3 علامتیں لکھی ہیں جس سے انسان اپنے آپ کو تول سکتا ہے کہ میں کس حال میں ہوں. تو وہ فرماتے ہیں کہ ریاکار کی 3 علامتیں ہوتی ہیں. پہلی علامت خلوت میں سستی اور جلوت میں چستی. خلوت میں سستی یعنی تنہائی میں سست ہے, نماز پڑھنی ہے تو مختصر پڑھی. تنہائی کے اندر عبادات میں غفلت, سستی. اور لوگوں کی محفل ہے تو بڑی چستی کہ صاحب بڑے صوفی شافی ہیں. تو یہ پہلی علامت, خلوت میں سستی اور جلوت میں چستی. جب لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں تو فقط اشراق کے نفل ہی نہیں پڑھتے, پچھلی بھی قضائیاں یاد آ جاتی ہیں. وہ قضائیاں بھی پڑھتے چلے جائیں لوگ جو دیکھ رہے ہوتے ہیں. اور جب لوگ نہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں تو فرض نماز پڑھنی بھی مشکل ہوتی ہے. تو یہ پہلی علامت, خلوت میں سستی اور جلوت میں چستی. اس لیے کچھ طلباء جب تک مدرسے میں رہتے ہیں بڑے اچھے معاملات چلتے رہتے ہیں, اور جہاں گھر آئے تو بس گر گئے. گھر آئے تو کیا ہوا, گر گئے. وہی سستی. یہ اخلاص کے منافی چیز ہے. جس طرح مدرسے میں اعمال کی پابندی کرتے ہیں, ہمیں چاہیے جب گھروں میں آئیں تب بھی اسی طرح اعمال کی پابندی کریں. اس لیے کہ جس پروردگار کو وہاں راضی کرنا تھا اسی پروردگار کو یہاں راضی کرنا ہے.